کامران صاحب، گفتگو کا آغاز اس بات سے کہ گزشتہ روز جو سینٹ کی قائمہ کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا، جس میں آپ نے بھی دیگر جماعتوں نے بھی اپنے جو ریزرویشنز ہیں ریگارڈنگ الیکشنز اور دسمبر کے حوالے سے تجویز دی گئی کہ الیکشنز کا انعقاد دسمبر میں کروا دیا جائے. آلریڈی گفتگو کا آغاز تو اس بات سے ہی کرنا چاہوں گی کہ پیپلز پارٹی ہے جس نے اپنے ریزرویشنز، اپنے جو تحفظات ہیں، چاہے لیول پلینگ فیلڈ ہو، یکساں مواقع ہو، اس سے متعلق جو ہے وہ بارہا باہر فورم پہ بات کر رہی ہے، ٹی وی چینلز میں، ٹی وی ٹاک شوز میں بھی بات کر رہی ہے. آپ کی جماعت کے ریزرویشنز ہیں کیا اسی سے متعلق کہ کیبنٹ جو کیئر ٹیکر کیبنٹ ہے اس میں انڈکشن سے متعلق یا لیول پلینگ فیلڈز کے حوالے سے آپ کی جماعت تحفظات رکھتی ہے؟ دیکھیے، لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے شاید پیپلز پارٹی کو اتنے تحفظات نہیں ہوں گے جتنے ہمیں تحفظات ہوں گے، اور ہم نے بات بھی کی ہے. ہماری ایک واقعے میں باجوڑ میں 84 لوگ جو ہے شہید ہو گئے اور 200 کے لگ بھگ زخمی ہوئے. اس دوسرے واقعے میں حافظ حمداللہ جو ہے نا بال بچے ان کے ساتھ اور جو ہے نا 8-10 لوگ جو ہے نا زخمی ہوئے. اسی طرح سے کئی ایسے رہنما ہیں جو جے یو آئی سے متعلق ہیں یا علماء ہیں، وہ شہید بھی ہوئے ہیں، اور گزشتہ 1 سال سے 1.5 سال سے تقریباً ان کی تعداد جو ہے وہ 2 درجن کے لگ بھگ ہے. تو اس حوالے سے ہم نے مسلسل اپنی ریزرویشنز کا اظہار کر رہے ہیں. ہماری لیڈرشپ جو ہے نا وہ اس طرح سے موو نہیں کر پا رہی ہے الیکشن کے حوالے سے. آپ دیکھ رہی ہیں کہ کسی کے لیے جو ہے نا وہ لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ بہت زیادہ اوپن ہے، یعنی اگر وہ جلد سے کرنے چاہیں تو ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے. ہمارے ابھی سیکنڈ ٹیئر میں جو ہے نا وہ اگر لوگ ہیں تو ان کے اوپر بھی جو ہے نا وہ حملے ہو رہے ہیں. اگر فرسٹ ٹیئر کے لوگ جو ہے نا جو قیادت اگر باہر آئی تو اس کے اوپر بھی جو ہے نا ہم ڈر رہے ہیں. تو اس طرح سے ہم نے کنوے کیا ہے، صرف ہم اتنا زیادہ شور شرابہ نہیں کر رہے مگر یہ کنوے کیا ہے ہم نے متعلقہ حلقوں کو. میں نے خود بھی کئی پروگرامز میں یہ ریپیٹڈلی کہا ہے کہ یہ بھی ایک طریقہ کار ہے کہ کسی کے ہاتھ باندھ دیے جائیں لڑائی میں، کشتی میں، اور دوسرے کے جو ہے نا وہ ہاتھ کھلے کر دیں یا ان کے ساتھ کوئی ایک آدھا ہاتھ اور بھی شامل ہو جائے مدد کرنے والوں کا. تو پھر جو ہے نا پھر اس لڑائی میں آپ کو یقیناً جو ہے نا دوسری پارٹی کو بعد میں کہیں کہ جی جو اس طرح سے ایک پارٹی کو فائدہ ہو گیا، دوسرے کو نقصان ہو گیا. تو یہ نقصان کے لیے اسباب پیدا کیے جا رہے ہیں. تو یہ کنوے کیا ہے ہم نے اپنا کنوے کیا گیا. اور جو گزشتہ روز کے اجلاس کا میں نے حوالہ دیا، جو دسمبر کی بات کی جا رہی ہو، جو سفارشات اور تحفظات کی یقین دہانی کیا کرائی گئی ہے، سیکرٹری الیکشن کمیشن جو ہے وہ کل کے اجلاس میں موجود تھے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ جہاں پر الیکشن کمیشن ایک اعلان کر چکا ہے، اگرچہ حتمی تاریخ کا اعلان نہیں کیا گیا ان کی جانب سے، لیکن جنوری 2024 کے آخری ہفتے کی جہاں پر بات کی جا رہی ہے، وہاں سے مزید ٹائم کو شارٹن کر کے دسمبر میں کروا دیے جائیں گے؟ دیکھیے، وہ جو مہینہ بتا رہے ہیں، تاریخ تو انہوں نے نہیں دی ہے، تو جو مہینہ الیکشن کمیشن نے بتایا اس پہ حیدی صاحب نے بھی تحفظات کا اظہار کیا تھا، مگر شاید وہ پراپرلی بات کنوے نہیں ہوئی، یا شرارت کرنے والوں نے اس طرح سے سمجھایا کہ ہم شاید مزید ڈیلے کے لیے مطالبہ کر رہے ہیں. تو وہ ایسا نہیں تھا. وہ کل کی بھی جو ہے نا وہ آپ نے میٹنگ دیکھ لی، اس سے پہلے بھی الیکشن کمیشن کے ساتھ جو میٹنگ تھی اس میں بھی ہم نے کہا تھا کہ جلد از جلد الیکشن کروائے جائیں، 90 ڈیز کے اندر الیکشن کروائے جائیں. کل بھی جو ہے نا بامر مجبوری کہ اگر آپ جنوری میں اگر آپ کا خیال ہے تو آپ اس کو سکویز کریے، پھر دسمبر تک آئیے اگر آپ نومبر تک نہیں کر سکتے ہیں الیکشن. اور پھر یہ نہ ہو کہ کل اس بہانے سے جو ہے نا آپ کہیں کہ جی وہ تو جنوری میں تو موسم ایسے ہو گیا اور اس وجہ سے اب جو ہے نا مہینہ 2 مہینہ اور معاملات کو آگے لٹکا لیتے ہیں. تو اصل اس کے پیچھے جو ہے نا انٹینشن یہ ہے کہ ملک کو، ملکی معاملات کو چوزن ریپرزنٹیٹیوز کے ذریعے چلنا چاہیے، نہ کہ اس طرح سے جو ہے نا نگرانوں کے ہاتھ میں معاملات آ جائے اور نگران جو ہے نا جس طرح سے چاہیں. کل کی میٹنگ میں بھی ہوا، اس سے پہلے ایک آدھ اور میٹنگ جو ہے نا گو کہ وہ الیکشن کمیشن کے ساتھ نہیں تھی مگر اس میں بھی نگران جو ہے نا کہیں نہ کہیں متعلق تھے. تو ہم نے کہا کہ نہیں، معاملات کو جو ہے نا چوزن ریپرزنٹیٹیوز کے ذریعے چلنا چاہیے، اور یہی جے یو آئی پاکستان کا موقف ہے. رائٹ. بٹ سینیٹر صاحب، آپ کی جانب سے بھی جو سابقہ حکومت میں، اور چونکہ وہ اتحاد جو ہے آپ کی جماعت ہی اسپیئر ہیڈ کر رہی تھی،
نئی مردم شماری سے متعلق بھی آپ کے تحفظات تھے, لیجسلیشنز کے بھی حوالے سے آپ نے بارہا اپنے تحفظات کو سامنے رکھا, اور باوجود اس کے ہمیں قانون سازی بھی بڑی ہوتی ہوئی نظر آئی, اور اس کے ساتھ ساتھ ہی یہ جو اب پٹیشنز ہیں جو 90 روز میں انتخابات کے حوالے سے, وہ ابھی تک نہیں لگی ہیں. نئے چیف جسٹس صاحب سے کیا توقعات رکھتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ وہ ان پٹیشنز کو, ان درخواستوں کو ٹیک اپ کریں گے؟ دیکھیے ایسا ہے کہ اگر تو آپ آ کے کیو میں کھڑے ہو جائیں گے, میں مختلف طرح کی کیوز ہوتی ہیں جب کیسز کا معاملہ ہوتا ہے. فرض کریے سی پیز ہیں, کانسٹیٹیوشن پٹیشن ہے, اس کی ایک اپنی کیو بنی ہوئی ہے. اس میں ممکن ہے کہ 2021 والا کیس بھی پینڈنگ ہو, 20 والا بھی پینڈنگ ہو, 22 والا بھی پینڈنگ ہو, 23 والا. اگر آپ اپنی کیو میں آ کے کھڑے ہو جائیں گے تو پھر تو آپ اس کیو میں جو نا بہت دور پہنچیں گے. اسی طرح سے کوئی کرمنل کیسز ہیں, کرمنل کیسز میں پھر آگے اس کی بھی کیٹیگریاں ہوتی ہیں. کوئی کسی میں ڈیتھ ہے, کسی میں لائف ہے, کسی میں 10 سال ہے, کسی میں 5 سال. ان کی سب کی اپنی اپنی کیوز بنی ہوں گی, اپنی اپنی لائنیں ہوں گی. تو ہر وہ لائن میں کھڑا شخص اپنی جو نا اس کی پرائرٹی ہوتی ہے. مگر اگر وہ فرض کریں کہ وہ کیو توڑنا چاہے, وہ سمجھے کہ میرے کیس میں کیو ٹوٹنی چاہیے, میرا کیس اتنا ارجنٹ ہے, تو پھر وہ اپلائی کرتا ہے, وہ درخواست دیتا ہے کہ آپ اس کیو کو میرے لیے توڑیے. وجوہات اس کی لکھتا ہے, اور وجوہات اس سے اگر چیف جسٹس, اور پہلے تو صرف چیف جسٹس, مگر اب چیف جسٹس اور ان کے ساتھ 2 سینئر ججز کی کمیٹی, وہ ان کو دیکھتی ہے, اور وہ دیکھنے کے بعد جو ہے وہ پھر اس اپلیکیشن کو اگر الاؤ کر دیتی ہے تو اس صورت میں وہ ٹوٹ جاتی ہے. ورنہ تو یہ بھی ممکن ہے کہ وہ جب یہ جو پٹیشنیں لگی ہوئی ہیں اس معاملے میں, ان کی باری الیکشن کے بعد آئے, تو وہ جن دوستوں نے وہ پٹیشنیں فائل کی ہیں, ان کے لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ وہ پھر خالی پٹیشنیں فائل کر کے آرام سے ٹیک لگا کے نہ بیٹھ جائیں, بلکہ وہ کیو کو توڑنے کے لیے ارجنٹ اپلیکیشن داخل کریں, اپلائی کریں کہ ہمارے کیس میں ارجنسی ہے, اور اس وجہ سے آپ اس کو جو ہے نا آؤٹ آف ٹرن لیں. میری لائن جو ہے نا مجھے اپنی لائن میں نہ رکھیے. رائٹ. سینیٹر صاحب, ایک اور بات جو اس وقت ہمیں ماحول نظر آ رہا ہے, سیاسی جماعتوں کا ایک دوسرے کے حوالے سے بلیم گیم, ایک سیاسی پولرائزیشن ہے, اور وہیں چند سیاستدان ہیں جو کہ باہمی ڈائیلاگ کی بات کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ملک کو آگے بڑھانے کی طرف آیا جائے. جو کانفرنٹیشن کی سیاست ہے وہ ملک کو کسی طرف بھی نہیں لے کے جائے گا, کولیجن کی طرف جانے سے کے بجائے سب اکٹھا بیٹھے. آپ اس بات سے کتنا اتفاق کرتے ہیں, اور کتنا ضروری ہے اس پولیٹیکل پروسیس کو آگے بڑھانے کے لیے, سسٹم کو آگے بڑھانے کے لیے سب کا ایک پیج پہ ہو کے اور اکٹھے بیٹھنا؟ دیکھیے وہ ایک کند ہم جنس و ہم جنس پرواز. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ کوئی ایک جنس کے لوگ یا ایک نظریات کی پارٹی جو ہے نا وہ دوسری نظریات کی پارٹی کے ساتھ کنوینئنٹلی جو ہے نا آپ کہیں کہ بیٹھ جائیں. تو اس میں پھر ضرور بیٹھیں گے, پارٹیاں بیٹھیں گی آپس میں اور بیٹھتی رہی ہیں, مگر وہ پھر جو نا کم سے کم پروگرام پہ متفق. ظاہر ہے پارٹیوں کے درمیان اختلافات ہوتے ہیں, اس لیے وہ الگ الگ پارٹیاں ہوتی ہیں. صرف نام کے لیے تو الگ الگ پارٹیاں نہیں ہوتی ہیں, ان کے اپنے اپنے پروگرام ہوتے ہیں, ان کے اپنے اپنے مقاصد ہوتے ہیں. تو وہ اس لیے جو ہے پھر جب وہ اکٹھی بیٹھتی ہے تو وہ پھر کم سے کم جو ہے نا وہ اکٹھا بیٹھنے کے لیے ان کے پاس کوئی وجہ موجود ہوتی ہے. تو یقیناً جن کے پاس جو ہے نا وجوہات جو ہے مشترکہ ہوں گی وہ اکٹھے بیٹھ جائیں گی, مگر تمام تر پارٹیوں کا اس جگہ پہ اکٹھا ہونا شاید مشکل ہوگا. وہ مشکل اس وقت یہ بات کامن ہوتی ہے جب خدا نخواستہ ایسی بات ہو کہ ملک میں جمہوریت بحال کی جائے. تو اگر ملک میں جمہوریت نہ ہو یا کوئی ایسا جو ہے نا الٹرا کانسٹیٹیوشنل جو ہے نا کوئی ایسا سیٹ اپ ہو, تو اس کے اگینسٹ تو جو ہے نا وہ ایک پیج پہ ساری پارٹیاں آ جایا کرتی ہیں کہ جی جمہوریت بحال کرو, یا خدا نخواستہ کوئی مارشل لا قسم کی چیز ہے کہ جی مارشل لا فارغ کریں اس کو اور بیرکس میں جائیں واپس. اس کے لیے جو آپ دیکھتے ہیں کہ ساری پارٹیاں اکٹھی ہوتی ہیں. مگر ادروائز الیکشن چونکہ ہونے ہیں آگے مہینہ 2 مہینہ آگے پیچھے کر کے, اور اس میں پھر جو ہے نا وہ لوگ اپنے جو نظریات سے کم از کم متفق ہوں گے وہ پارٹیاں بیٹھیں گی.